السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تلفظ کی صحیح ادائیگی کا استعمال کرتے ہوئے آج ہم سیریز انوار شریعت کی سبق نمبر 3 کو مکمل کریں گے، جس میں سوال بھی ہوں گے، جواب بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے الفاظ، اپنے مخارج کو درست کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں، جن لوگ کو پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ ہمارے ساتھ اردو کو سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور، جن لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے وہ پلیز ایک بار پلے لسٹ کو چیک کریں اور ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ بنے رہیے۔ ٹھیک ہے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی سبق کو آج مکمل کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، خدائے تعالیٰ کی کتابیں۔ تلفظ کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس سبق کو مکمل کرنا ہے، اور سوال جواب کے ساتھ ساتھ ہم اپنے الفاظ کو، اپنے مخرج کو درست رکھیں گے۔ اس چیپٹر میں سوال نمبر 1 کیا دیا گیا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہماری جو فرسٹ الفاظ آتی ہے نازل، اس میں زا کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ جا کا۔ ٹھیک ہے، زا جا دونوں میں ڈیفرنس ہے، اگر آپ جا کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں پہ زا کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ جا کا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری پہلی وکیب سے ہی نازل سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ہم نے اپنے الفاظ کو یہاں پہ اپنے مخرج کو درست رکھنا ہے۔ یہ ناجل غلط ہے، نازل درست ہے۔ ٹھیک، بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ صحیفہ کتاب کا نام ہے، جو چھوٹی بکس ہوتی ہیں نا، اسمال بکس، ان کا نام کیا ہے؟ صحیفہ۔ بڑی بک کو ہم بک ہی کہتے ہیں۔ اب کیا آتا ہے کہ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اب یہاں پہ ہم خیال رکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ مشہور نہیں کہنا ہے، مشہور غلط ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی ہے۔ سا یعنی جو دنتی والا سا ہوتا ہے نا، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ کہ اس کا کون سا ساؤنڈ لانا ہے؟ شا کا۔ سا سا دونوں غلط ہے، یہاں پہ ہم نے کون سا شا استعمال کرنا ہے؟ شا شا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو سیکنڈ وکیب آتی ہے، آپ اس کو راؤنڈ کر لیں گے، آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ بول پاتے ہیں تب تو بہتر ہے، ادروائز آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ شا شا۔ ٹھیک ہے، مشہور ہیں، 4 کتابیں کیا ہیں؟ بہت مشہور ہیں۔ اول، یہ مطلب فرسٹ، توریت، یہ بک کا نام ہے، جو یہ توریت ہے، ٹھیک ہے، یہ بک کا نام ہے، ہم نے یہاں پہ لائننگ کر رکھی ہے اوپر نیچے، اب اس کو دیکھ لیں گے۔ توریت کن پر نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ توریت کن پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ دوسری کون سی ہے؟ دوسری بک جو ہے زبور، یہاں پہ بھی ہم نے خیال کرنا ہے، ہم نے یہاں پہ جیم کی ساؤنڈ نہیں لانی ہے، جا کا استعمال غلط ہے، ہم نے یہاں پہ زا بولنا ہے، زا زا زا۔ آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کے الفاظ درست ہو سکے، آپ کے تلفظ درست ہو سکے، آپ کے مخارج درست ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے یہاں پہ زبور بولنا ہے۔ یہ بھی زبور کیا ہے؟ یہ بک کا نیم ہے، اور یہ سیکنڈ بک ہے، یعنی دوسری بک ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، نازل ہوئی۔ تیسری بک کون سی ہے؟ وہ ہے انجیل۔ انجیل یہ بھی بک کا نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہر ایک بک ہوتی ہے نا، تو یہ مطلب 4 کتابیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو اس میں سے جو تھرڈ ہے وہ ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھے قرآن مجید، یہاں پہ خیال کرنا، ہم نے مزید نہیں کہنا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، مطلب ان کے مخارج درست نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو مجید کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ مزید، جو کہ صحیح معنی میں جو ہے یہ جا ہے، نہ کہ زا۔ زا کا استعمال غلط ہوگا، اس کا مطلب، اس کی میننگ جو ہوگی وہ چینج ہو جائے گی۔ اپنے مخرج کو یہاں پہ درست رکھنا ہے اپنے، ٹھیک ہے، تلفظ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم قرآن مجید بولیں گے۔ ایک ہم نے یہاں پہ بتانے کے لیے بھول گئے، یہ جو قرآن لکھا ہوا ہے یہ قا ہے، قا قا، نہ کہ کا۔ آپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بولیں گے تو، قا کا، قا کا،
ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم قرآن کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم نے اس کو پریکٹس خوب کرنی ہے ہماری مخارج کو درست کرنے کے لیے. ہم بولیں گے قا قا قا. ٹھیک. قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو 4 یہ موسٹ امپورٹنٹ بکس ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، اور جو ہے انجیل ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید تو یہ کن پر؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی کے معنی کیا ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم ہے؟ چلیے جی، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ہمیں کامنٹ کریں گے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو ہم ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کامنٹ کیجیے گا کہ آپ کو نبی کا مطلب پتہ ہے، واٹ از دا میننگ آف نبی. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال پر. ہمارا جو نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 3. اس میں یہ سوال کیا جا رہا ہے، پورا قرآن مجید ایک دفعہ میں نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ جواب، پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نہیں نازل ہوا بلکہ ضرورت. اب یہاں پہ بھی ہمیں ضرورت نہیں کہنی ہے، یہاں پہ زود سے بولتے ہیں ہم نے، زو ہے نا، زا بھی نہیں ہوتا ہے، زا نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. زود ہوتا ہے نا، زود. تو اسی طریقے سے ہم بولیں گے ضرورت. ٹھیک ہے. ضرورت کے مطابق. اب یہاں پہ مطابق نہیں ہے، کا استعمال نہیں، یہاں پہ قا کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اپنے تلفظ پہ خاص خیال رکھنا ہے، مخارج پہ بھی خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کیا بولا کہ پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نہیں نازل ہوا بلکہ ضرورت کے مطابق 23، یہ یہاں پہ 2 ہے، یہ 3 ہے. آپ یہاں پہ لکھا بھی ہوا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو ضرورت کے مطابق 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر ہم 4 پہ آتے ہیں. سوال نمبر 4 کیا ہے، کیا قرآن کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اب ایمان کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم اس وقاب کو سمجھیں گے. کئی لوگ کو نہیں معلوم ہوتا ہے، یا چھوٹے بچے ہوں گے انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا. تو خیر، جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے ہے یہ چیزیں، جنہیں معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیڈ فیتھ. اب بیڈ فیتھ کہیں تو جس کے اندر، جس چیز کے اندر، مطلب جن کے اندر 1% یا 0% بھی شک کی گنجائش نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی قرآن پر ایمان لانا جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو جو قرآن کی ہر صورت، ہر آیت پر ہمیں ایمان لانا ضروری، یعنی اس کی ہر آیت پر، ہر آیت کو ماننا ہے. اس میں جو بھی لکھا ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے. فیتھ رکھنا ہے. اس میں 0% بھی شک کی گنجائش نہ ہو تو وہ ہوتا ہے ایمان. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز پر 0% شک کی گنجائش نہ ہو اسے ہم بولیں گے ایمان. تو یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. سوال کیا ہے کہ کیا قرآن کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو اس کو ہم دیکھیں گے. جواب، ہاں. دیکھیے یہیں پہ لکھا ہے ہاں. ٹھیک ہے. ہاں، قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے یا کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے. تو وہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. یہ بہار شریعت میں بھی ٹھیک ہے ایک پروف ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایک. ٹھیک ہے. ایک پروف ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایک. تو آج کا ہمارا جو ہے یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے الفاظ کو بھی ہم درست کریں، اور کوشش یہ بھی کہ آپ کے مخارج، آپ کے الفاظ، ساری چیزیں درست ہوں. اور سوالات کو آپ بار بار اس کو ریڈ کریں گے، آپ اس چیپٹر کی پریکٹس کریں گے، خوب پریکٹس کریں گے، جس سے آپ کے الفاظ درست ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. آپ کے الفاظ درست ہوں گے تو آپ کی باتیں جو ہیں مطلب لوگ پسند بھی کریں گے. آپ کے الفاظ درست ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ اس اردو لینگویج کو بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. آپ ریڈنگ بھی کرنا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کی ہماری جو کلاس ہے، آج کی ہماری کلاس یہ مکمل ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز ہماری نہیں دیکھی ہے تو آپ لوگ پلیز ایک بار پلے لسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں اور جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ ڈیلی بنے رہیے اور اپنے مخارج، اپنے الفاظ کو درست کرتے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں. اور جنہیں بک پڑھنی نہیں آتی وہ ہمارے ساتھ بک بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.